بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اور پڑھیں گے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ میں اگلے سال تمہارے درمیان موجود رہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ میدان عرفات میں 9 ذی الحج 10 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا آخری خطبہ دیا تھا۔ غور سے پڑھیں، ہر بات بار بار پڑھیں، سوچیں کہ کتنا اہم پیغام دیا۔ اس میں ہماری پوری زندگی کے لیے ہدایت کی راہ ہے۔ کسی کو تنگ پریشان نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو تمہیں اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ نے سود، بیاج، انٹرسٹ کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، معاف کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ بھی تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم بھی اس کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کرو کیونکہ وہ تمہاری شریک دار، پارٹنر اور بے لوث خدمت گزار ہے۔ کبھی زنا، بے حیائی اور بدنگاہی کے قریب بھی مت جانا۔ لوگوں میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ برتری صرف تقوی، گناہوں سے پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو تم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی یعنی ان پر عمل کیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ حدیث کی دوسری کتابوں میں اہل بیت کا ذکر بھی آیا ہے۔ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور نہ ہی کوئی دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ سنو تم لوگ مجاہد ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والے سے زیادہ بہتر سمجھیں، زیادہ بہتر سمجھ کر عمل کر سکیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف اپنا مبارک چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ تک پہنچا دیا۔ اب اسے آگے اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے انجانے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، مع السلام۔